نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں پاتے ہیں، ایسے وسوسے پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا ہم برا سمجھتے ہیں. یعنی ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وساوس آتے ہیں کہ جس کا زبان پر لانا ہم برا سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم واقعی ایسا پاتے ہو؟ یعنی جیسا تم کہہ رہے ہو، کیا واقعی ایسا پاتے ہو، ایسی باتوں کو محسوس کرتے ہو کہ جسے اپنی زبان پر نہیں لا سکتے؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا ہی پاتے ہیں. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کھلا ہوا صاف ایمان ہے، یہ تو کھلا ہوا صاف ایمان ہے. ایسے ایک واقعہ آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. جب ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ بہت مشکل میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں کہ اسے اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. زبان جل کر کوئلہ ہو جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن زبان پہ نہیں لا سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تو یہ تو مجھے بھی آتے ہیں. تو ایسا ہے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم سوال کرو گے اور مجھے بھی جواب مل جائے گا. جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ کی بارگاہ میں جا کر دعائی دی، ہم نافق حنظلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. یہ دعائی دی کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ اگر اسے زبان پر لایا جائے تو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. زبان جل کر کوئلہ ہو جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن زبان پہ لانا ممکن نہیں. آپ نے فرمایا کہ برے بھی لگتے ہیں. تو عرض کیا کہ ہاں برے لگتے ہیں، جبھی تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آپ فرمایا ذاک صریح الایمان، کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے. تو ایمان کا خزانہ اندر موجود ہے، جبھی تو چور آ رہا ہے نا، وسوسے آ رہے ہیں. اور وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے قلب سے چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے اور اپنی سونڈ جو ہے وہ اس کے دل سے لگا کر بیٹھتا ہے. جب تک یہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، تو شیطان رکا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں یہ غافل ہوتا ہے وہیں پر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. وسوسہ. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ وسوسے تو سب کو آتے ہیں، تو کیا وسوسے سے پریشان ہونا چاہیے؟ وسوسے کا آخر درجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وسوسے کا درجہ وسوسہ ہی ہے، وہ وسوسہ ہے. انسان جس چیز کا مکلف ہے وہ اختیاری چیز کا مکلف ہے، انسان کسی غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے. اور وسوسہ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے. انسان خود لاتا نہیں ہے، آ جاتا ہے، غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے. اور جو چیز غیر اختیاری ہو، جس پہ انسان کا بس نہ ہو، جس کا قابو نہ ہو، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ غیر اختیاری ہے نا، ہمارے قابو میں نہیں ہے. اب اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے عقل و شعور کا جو دائرہ ہے نا، اور اس کی پرواز ہے، اس کے دائرے کو بہت وسیع بنایا ہے اور اس کی پرواز کو بہت بلند کیا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرتا ہے تو بیت اللہ کا تصور آ جاتا ہے، یہ روضہ رسول کا تصور کر لیتا ہے، یہ کہیں امریکہ برطانیہ کو اپنے تصورات کے اندر لے آتا ہے. اس کی سوچ اور فکر کی جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے، اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اس کے اندر اتنی وسعت ہے، تو پھر بہت سی چیزیں آئے کہ ٹکرائیں گی تو صحیح نا. کہ ٹریفک تو چل رہا ہے نا دنیا کے اندر، یہ خلا کے اندر بھی ایک ٹریفک ہے جو چل رہا ہے. اب کہیں نہ کہیں چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو صحیح، تو خیالات تو آئیں گے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ان چیزوں سے صرف نظر کر لے. مثلا میرے سامنے یہ کتاب ہے، اب میں اس کتاب کی عبارت کو پڑھ رہا ہوں، لیکن نظر تو کتاب کی عبارت پر ہے، لیکن اس نظر کا جو احاطہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ اگر نظر کتاب پر ہے تو آس پاس بیٹھی ہوئی چیزیں بھی اس کے احاطے کے اندر محسوس ہو رہی ہیں کہ بھئی آس پاس بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ وسوسہ پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے. آج لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کی چیز کیا ہے؟ پریشان ہونے کی جو چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے وہ بندہ اختیاری طور پر کرتا ہے، غیر اختیاری طور پہ نہیں کرتا. اب اس کے بارے میں سزا بھی ہے، پکڑ بھی ہے، سوال بھی ہے. کیوں کیا تھا؟ جس اختیار سے کیا تھا اس اختیار سے بچ بھی سکتا تھا، اپنے آپ کو روک بھی سکتا تھا. تو اب اس پر تو سوال ہے، گناہ پر. اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی میں پریشانی کا ایک ہی موقع ہے. آج تو آدمی بات بات پہ پریشان ہوتا ہے نا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، نوکری کہاں سے لگے گی، کاروبار کیسے چلے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، نہ معلوم کتنی فکریں ہیں، پریشان ہیں. تو فرماتے تھے کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ نے انسان کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے دیا ہے. اللہ بھوکا نہیں مارے گا، اور جب اس کا رزق پورا ہو جائے گا تو اللہ دنیا سے اٹھا لے گا. جب تک اس کا دانا پانی، اس کا سانس دنیا کے اندر ہے تو یہ دنیا سے جانے والا نہیں. اور وہ دانا پانی اس کا مہیا کرنا ہی اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ تو رزق تو ملے گا، وہ تو مقسوم ہے، مقدر ہے، وہ مل کے رہے گا. تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کا موقع انسان کی زندگی میں ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اب پریشان ہو کہ گناہ کیوں ہو گیا. کیونکہ گناہ کر کے کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا.
اللہ کی ناراضگی والا کام کر کے زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے، اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹے کی اگر ناراضگی ہو جائے سکون چلا جاتا ہے، باپ کا سکون بھی گیا، بیٹے کا سکون بھی گیا۔ میاں بیوی کی کوئی ناچاقی ہو جائے، بیوی کا سکون بھی گیا، شوہر کا سکون بھی گیا۔ تو اسی طرح بندہ اگر اپنے رب کو ناراض کر دے، اور رب نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے سے اس رب نے منع کیا اور بندہ ہے کہ وہی کام کر رہا ہے، تو یہ تو ایک تصادم اور ٹکراؤ والی بات ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ کر اور یہ کہتا ہے کہ نہیں کروں گا، تو کس سے ٹکرا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ تصادم اور ٹکراؤ لے رہا ہے۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، اطمینان نہیں آ سکتا۔ اب یہ موقع پریشانی کا ہے، اب جتنا یہ پریشان ہو اتنا کم ہے، جب تک کہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اللہ کو راضی نہ کر لے، دل میں اطمینان نہ آ جائے کہ ہاں اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اس وقت تک چین اور اطمینان سے نہ بیٹھے۔ باقی رہا وسوسہ، تو یہ وسوسے تو انسان کی موت تک اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور جب وہ وسوسہ غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے، ہم اپنے اختیار سے اسے نہیں لا رہے، تو پھر اس غیر اختیاری کو اختیاری نہیں بنانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ آیا غیر اختیاری، شیطان نے کوئی خیال ڈال دیا، ارے کوئی فلاں گناہ کر لے، کسی کو گھور لے، کسی کو تک لے۔ اب آیا تو تھا غیر اختیاری، لیکن اس نے سوچنا شروع کر دیا، اور سوچ سوچ کر اس سے لذت اور مزہ لینے لگا، اس کی لذت کے اندر یہ مبتلا ہو گیا۔ اب وہ غیر اختیاری نہیں رہا، اب اختیاری ہو گیا۔ آیا تھا غیر اختیاری، بنا لیا اختیاری۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس آنے والے وسوسے کو منہ نہ لگایا جائے۔ ایک وسوسہ نہیں، 1,00,000 وسوسے آ جائیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا تو بھلا اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو نیکی کے بارے میں ہوگا، گناہ کے بارے میں ہوگا، زندگی کے بارے میں ہوگا، جوانی کے بارے میں ہوگا، مال کے کمانے کے بارے میں ہوگا، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ تو پریشانی کی بات ہے کہ جواب کیا دیں گے، لیکن وسوسہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس خیال سے بے خیال ہو کر کسی کام میں لگ جانا چاہیے۔ ایک خیال ہے نا آ رہا ہے، اب اس خیال کو منہ نہ لگائے، بلکہ اس خیال سے بے خیال ہو کر کسی کام میں مشغول ہو جائے۔ اور جو آدمی مشغول ہوتا ہے، مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، مشغولیت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دکاندار سارا دن صبح سے لے کے شام تک جو ہے دکان پہ بیٹھتا ہے، سارا دن جھک جھک ہوتی ہے گاہکوں سے، آنے والے سے، کسی کو لینا، کسی کو دینا، کسی کو سودا دکھانا۔ کوئی پوچھے کہ بھائی تجھے بھی کوئی وسوسہ آتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ تو مشغول آدمی کو وسوسہ نہیں آتا، فارغ آدمی کو وسوسہ آتا ہے، اور فارغ آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس وسوسے کا، اس خیال کا علاج بھی یہی بیان کیا گیا کہ جب کوئی وسوسہ آئے کسی کام کے اندر مشغول ہو جاؤ، کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگو، کوئی تصویر کا ذکر کرنے لگو، وضو کرنے لگو، کوئی اخبار اٹھا لو، کوئی رسالہ اٹھا لو، کوئی کسی کام میں لگ جاؤ، وسوسہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ سوچا کہ میں خود اس کو دور کر دوں، مثلا نماز میں وسوسہ آیا، آ جاتا ہے، غیر اختیاری کوئی فکر کی بات نہیں۔ اب یہ سوچا کہ اس کو میں وسوسے کو دور کر دوں، میری نماز نہ خراب ہو جائے، تو پہلی بات تو یہ کہ وسوسے سے نماز خراب نہیں ہوا کرتی۔ اگر اس کو دور کرنے لگا تو بھول جائے گا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا تھا، کون سی رکعت میں تھا، کتنی رکعت پڑھی، کیا نہیں پڑھی، سب بھول جائے گا، کیونکہ اب اس کی کشتی جو ہے وسوسے سے شروع ہو گئی۔ اس خیال سے یہ جو ہے کشتی لڑنے لگا، اسے بھول گیا کہ نماز میں نے پڑھا کیا تھا، کتنی رکعت پڑھ لی، کتنی باقی ہے، سب بھول بھال گئے۔ اس کا علاج اس سے بے خیال ہونا ہے۔ جیسے ہی کوئی خیال آیا فوراً سوچے میں پڑھ کیا رہا ہوں، مثلا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اپنی توجہ اس کی رب کی طرف کر لے،
بس وسوسے سے ذہن ہٹ جائے گا، کیونکہ انسان کے اللہ نے اس کے ذہن کو، اس کے خیال کو، اس کی فکر کو ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک طرف تو متوجہ ہوتی ہے، وہ کئی کئی طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ نماز کا خیال بھی ہو، وسوسے کا خیال بھی ہو، ادھر نماز بھی پڑھے ادھر وسوسہ بھی اس کو بھی دور کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب نماز کی طرف توجہ کر لے گا، فکر کو ادھر متوجہ کر لے گا، وسوسے سے ذہن ہٹ جائے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ خیال سے بے خیال ہو کر کسی کام میں لگ جانا، بس یہ آسان سا علاج ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ دی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ سڑک ہے نا، سڑک، اب سڑک سے ہر کوئی گزرتا ہے، سڑک سے بنگی بھی گزرتا ہے اور بادشاہ کی سواری بھی گزرتی ہے۔ تو اب اگر کوئی بھنگی کو روک کر کھڑا ہو جائے کہ بھئی اس سڑک سے تو کیوں گزر رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی وسوسے کو روک کر کھڑا ہو جائے کہ یہ آیا کیوں تھا، یہ کیوں آیا، تو خیالات کا اور ہجوم بڑھ جائے گا، ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ ارے بھئی یہ خیال آ رہا ہے جانے کے لیے، جب آ رہا ہے جانے کے لیے اس کو جانے دو، اس کو روکو مت، اور پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ سڑک ہے، کوئی گزر رہا ہے گزرنے دو، آپ روک کے کھڑے ہو کے پیچھے ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ تو آ رہا ہے جانے کے لیے، اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک علاج اس کا یہ ہے، علمی علاج ہے، کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ اس لیے ڈالتا ہے پریشان کرنے کے لیے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کون ہے؟ دشمن ہے، اور دشمن جو ہے اپنے مخالف کو رنج پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اب شیطان کو اتنی طاقت تو نہیں کہ کسی کو آگے مکہ مارے گا، کسی کو اٹھا کے پٹک دے گا، یہ تو کر نہیں سکتا۔ تو شیطان پریشان کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ اب وہ تو وسوسہ ڈال رہا ہے پریشان کرنے کے لیے، اس کا ایک علمی علاج یہ بیان کیا کہ خوش ہونا چاہیے۔ ارے بھائی کہاں تو صحابہ تھے، صحابہ کو وسوسے آتے تھے، اور کہاں میری قسمت کھل گئی، مجھ جیسے گنہگار کو بھی وسوسے آنے لگے۔ تو بجائے پریشان ہونے کے خوشی کا اظہار کریں اس وسوسے کے آنے پر کہ بلی کے بھاگ چھینکا ٹوٹا، کہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی وسوسے آنے لگے، صحابہ کو وسوسے آتے تھے، تو کہاں صحابہ، کہاں مجھ جیسا گنہگار۔ تو جب یہ اس وسوسے کے آنے پر خوش ہوگا تو شیطان جب دیکھے گا کہ میرا تو مقصد پورا نہیں ہو رہا، وہ چھوڑ دے گا، وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ تو پریشان کرنا چاہتا ہے اور یہ الٹا خوش ہو رہا ہے۔ تو پھر وسوسہ آنا بند ہو جائے گا، شیطان وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی گناہ کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وسوسے کا ہوتا ہے، خیال کا ہوتا ہے۔ براہ راست آدمی کبھی گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس گناہ کا خیال آتا ہے، ایک وسوسہ سا پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک وسوسہ، ایک خیال گناہ کا نفس کی طرف سے ہے اور ایک شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کی طرف سے وسوسہ یہ ہے، خیال یہ ہے کہ ایک گناہ کا خیال ڈالے گا، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا یہ گناہ، فوراً اس کو بدل دے گا، اچھا یہ نہیں کرتا تو یہ کر لے، اچھا یہ نہیں کرتا تو یہ کر لے۔ تو جب بدل بدل کر گناہ کا خیال آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب شیطان مردود پہ لعنت بھیجو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب کسی گناہ پر خیال ڈٹ جائے، جم جائے، ایک ہی گناہ پر، یہ گناہ کر لے ایک ہی گناہ پر، یہ نفس کی طرف سے ہے۔ نفس رٹ لگاتا ہے اندر سے، نہیں بس یہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں؟ اب یہاں پر کسی ذکر کی، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مخالفت نفس کی ضرورت ہے، کہ اپنے نفس سے، اپنے جی سے کہہ دے کہ ارے جا اپنا کام کر، جان چلی جائے گی، میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے جان چلی جائے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔
اب اس سے کیا ہوگا؟ اس نفس کی خواہش پر چوٹ پڑے گی، ضرب پڑے گی، اور جب ضرب پڑے گی تو خواہش کمزور ہوگی، وہ کبھی نہیں ہوگی۔ اور اگر ادھر خیال آیا، ادھر وہ کام کر لیا، تو اس خواہش کی آبیاری ہو جائے گی، اس کی جڑوں کو پانی مل جائے گا، اگلی دفعہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ خیال آئے گا، پھر کیا، پھر اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا، تو نفسانیت اس کے اوپر غالب آ جائے گی، شہوانیت اس کے اوپر غالب آ جائے گی، اور اس کی روحانیت کمزور ہو جائے گی۔ تو دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، ایک جگہ پر شیطان پر لعنت بھیجنا ہے، اور ایک جگہ پر مخالفت نفس ہے۔ تو بات یہ چلی کہ وسوسہ پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے پر بشارت دی کہ یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے کہ برے برے وسوسے آ رہے ہیں کہ جو برے بھی لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ انتشار اور افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما،
یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی تائید و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا